آج 28 دن گزر گئے. الحمدللہ ہم سب کسی حد تک اس عبادت میں مصروف ہیں. آج کے بیان کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے مولانا کاظم مہدی صاحب فرمائیں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. احسنت. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ یہ بیداری کے سلسلے سے گفتگو جو جاری ہے اس نے حقیر کو بھی بہت سے فائدے عطا کیے. بہت سی باتیں جو حقیر کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھیں وہ سامنے آ گئیں اور کوشش ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے فائدہ حاصل کریں اور غفلت سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آج 28واں روزہ ہے, کل 29 ہے, پرسوں پہلی عید کی ہو سکتی ہے یا پرسوں نصیحت ایک دن بعد عید ہو سکتی ہے, یہ چاند نکلنے پہ منحصر ہے. لیکن ہمیں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ قبل اس کے کی بیداری کے اوپر گفتگو آج اگر موقع رہا آگے بڑھے, لیکن ہم عید کے سلسلے میں کس حد تک بیدار ہیں. اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو ہم صرف عید میں دو چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ یا تو خوشیاں منائی جائے اور خوشیوں میں حلال اور حرام کی طرف توجہ نہ کرتے ہوئے صرف آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کو خوش ہونا ہے, کسی طرح سے بھی خوش ہو جائیں, اور کچھ اخراجات ایسے کرنے ہیں جو فضول کی حد تک پہنچ جائے. اس وقت اخراجات اور تجارت کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر صرف باطل کی تجارت پر یہ نظر رکھ لی جائے, میں لفظیں آپ کے سامنے بہت سنبھال کے عرض کر رہا ہوں, آپ باطل سے باطل سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت سب سے اہم باطل, سب سے بڑا باطل کون ہے. تو باطل کو سب سے پہلے ہم عید کے دن فائدہ پہنچاتے ہیں کئی طریقوں سے. وہ لباس پہن کر کے اس طریقے کا کہ جس طریقے کو باطل نے اپنایا ہے اور باطل اپنے ذریعے سے پوری کائنات میں, پوری دنیا میں اسے پھیلاتا ہے, تو جس کا سیدھا سیدھا نفع اس کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ اس بنیاد پہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہم چونکہ غافل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دوست کون ہے, ہمارا دشمن کون ہے. ہمیں اگر کوئی زہر حل بھی قند شیریں بنا کے دے دے تو ہم اسے پی جاتے ہیں. یعنی مار ڈالنے والا زہر اگر اسے شربت کی طرح کہہ کے پلا دے تو ہم پینے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح عید کے دن ہم وہ جو سادگی سے عید منا کرتی تھی, جس میں ایک حد تک ہماری ہندوستانی کلچر و تہذیب میں مٹھاس کے طور پر سوئیں کا استعمال ہوتا تھا اور دگانا بعنوان نذر ہوتا تھا, جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور معصومین اور پنجتن پاک و چہردہ معصومین ان سب لوگوں کا نذر دیا جاتا تھا اور لوگ اسے چکھ لیتے تھے. اب عید میں جب تک فضول خرچے نہ ہوں اس وقت تک نہ جوان کو عید محسوس ہوتی ہے نہ بچوں کو. آپ دیکھیں مارکیٹ میں بھیڑ لگی ہے, مارکیٹ میں یہ مارکیٹیں کس کی ہیں, یہ دکانیں کس کی ہیں, سب بیچارے بیچنے والے ہیں, لیکن اس کا اصل فائدہ بہت بڑے بڑے مجرمین جو دنیا کے لیول کے اوپر ساری دنیا کو ٹکراؤ کے حالات میں لا کے رکھے ہوئے ہیں, ساری دنیا سے فائدے اٹھا رہے ہیں. جو لوگ اپنی ایڑی اور چوٹی کا پسینہ کر کے روپیے اکٹھا کرتے ہیں, وہ آج بنام فیشن, بنام خوبصورتی ہماری غفلت کو دیکھتے ہوئے, ہمارے نان اویئرنیس اور ہمارے جاگروک نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے بیدار نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ہی پیسے کو اس طرح سے ہم سے لے لیتے ہیں. فیشن, خوبصورتی
اور بہترین دیکھنے کے بہانے اور اس طرح سے وہ ہمارے پیسے لے لیتے ہیں۔ اگر صرف تجزیہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہماری سیدھے سیدھے جو ہم وہ مشروبات، وہ چیزیں جو ہم پیتے ہیں، ہر لڑکا چاہتا ہے کہ عید کے دن گرمی ہے تو ہم کو یوں پینا چاہیے، وہ پینا چاہیے، یہ بوتل اور وہ بوتل اور وہ بوتل، توجہ فرمائیں آپ، جس کا سیدھا سیدھا فائدہ ظالمین کو پہنچتا ہے۔ اور ایک دن میں اگر مان لیا آپ 35 کروڑ یہاں ہیں، 35 کروڑ آدمی میں کچھ نہیں، اگر نصف سمجھ لیجئے یا کوارٹر سمجھ لیجئے، یعنی اگر 7-8 کروڑ آدمیوں نے بھی پانی اس بوتل کو پیا یا اس چیزوں کو پیا، تو یاد رکھیں کہ 7 کروڑ آدمی اگر اقل قلیل رکھا جائے، 100 روپیہ پر ہیڈ رکھ دیا جائے تو 700 کروڑ ہو جائے گا۔ ایک دن میں 700 کروڑ کی تجارت کا فائدہ ہم دوسرے کو اپنی خوشی کے طور پر دے دیتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے ہمارے ہندوستان کا بہترین مشروب دہی کی صورت میں، لسی کی صورت میں، یا اور دوسرے مشروبات، پھل فروٹ کے جو مشروبات ہیں، شیک ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن باطل اتنا ہمارے دل و دماغ پر چھا گیا ہے، اس نے اس طرح سے ہم کو فیشن کے نام پہ، بڑے ہونے کے نام پہ، بڑا آدمی بننے کے نام پہ، اسٹائلش چیزوں کے استعمال کے نام پر اس طرح ہمیں اندھا کر دیا ہے کہ ہم سے ہمارا محنت سے کمایا ہوا روپیہ ہمارے بچوں کے ذریعے اصول لیتا ہے، ہمارے جوانوں کے ذریعے اصول لیتا ہے، ہماری عورتوں کے ذریعے اصول لیتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں روکتے، ہم اس بات کو نہیں کہتے کہ آپ مصرف نہ کریں، کہ آپ کوشش کریں کہ جو کہا جاتا ہے گھی کہاں گرا گھر ہی میں، یعنی ہمارا پیسہ ہمارے پاس رہے، ہمارے ملک میں رہے، ہمارے دیش میں رہے، ہمارے تاجروں کے پاس رہے، لیکن وہ جو دوسرے دنیا میں پیسے جاتے ہیں، جس کا سیدھا سیدھا فائدہ دوسرے لوگوں کو پہنچتا ہے، ان فائدوں کو دور کر کے سوچ لیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 700 کروڑ روپے کا ایک دن میں آپ فائدہ پہنچائیں گے، وہ صرف ہم اپنے اس ملک کی بات کر رہے ہیں۔ اگر تمام جگہوں کی بات دیکھیں کہ جو ہمارے ہی پیسہ لے کے ہمارے ہی اوپر تہذیب کی الغار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے کلچر کو اپنانے پہ مجبور کر رہے ہیں، ہمیں اپنے طرز زندگی بدلنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور ہم آہستہ آہستہ ان کی آغوش میں اس طرح سے ان کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارا حال ویسا ہو گیا ہے کہ ہم ان پرندوں کی طرح ہو گئے ہیں جنہیں شکاری کے جال میں جو پھنس گئے ہیں، اور جنہیں جھوٹ لفظ یاد کرا دیا ہے ان پرندوں اور ان چیزوں کو پالنے والے، طوطوں کو پالنے والے لوگوں نے سکھا دیا ہے کہ ہم بڑے چالاک طوطے ہیں، شکاری کے جال میں نہیں پھنسیں گے، لیکن شکاری کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ جملہ کہتے جا رہے ہیں۔ یہی حال ہمارا اس وقت ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا ذہن سہن، ہماری زندگی کا ہر مرحلے پر باطل غالب ہے۔ وہ غالب ہے جو ہمارے خون کو چوس رہا ہے، جو ہمارے کیا بلکہ پوری دنیا میں جس مذہب کا بھی مظلوم ہے، جو بھی آج ہمارے ہندوستان میں جو بھی محرومیتیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں دخل ان طاقتوں کا ہے جو باطل کی طاقت ہے، جو افریتی طاقت ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ایک دن اینڈ ہونے والا ہے، ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور اس وقت اگر ہم آپ غفلت سے ہوش میں آئے تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ فرعون ڈوب رہا تھا، لیکن جب ڈوبتے ہوئے اس نے دیکھا کہ موسیٰ نجات پا گئے، موسیٰ نکل گئے، تب کہتا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے۔ جب آخری لمحات میں خدا غفلت کے پردے پیدا کرنے والا ہماری نان اویئرنیس کو ختم کر دے گا تو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیا گھاٹا کیا ہے اور کیا فائدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جگ جانا چاہیے اور عید کے دن یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی پیسہ ایسے لوگوں تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے کہ جن کا نفع ظلم کرنے میں خرچ ہو رہا ہے، جن کا نفع، جن کا فائدہ بربریت کرنے والوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، جو بھوکھوں لوگوں کو مار رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے دہن سے لقمے چھین لیے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے سر سے چھتیں چھین لی ہیں، ایسے لوگوں تک ہمارا پیسہ نہیں جانا چاہیے، ہمارا فائدہ نہیں جانا چاہیے۔ کاش ہماری یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ پالنے والے ہماری زبان میں اثر عطا فرما تاکہ ہم اپنی بات کو
ان لوگوں تک پہنچا سکیں جنہیں دنیا نے غفلت میں کر رکھا ہے، اور ہم بھی اپنے کو بیدار کر سکیں۔ اے پالنے والے، عید کا دن بھی ہمارا رمضان کے دنوں کی طرح گزرے تاکہ عبادت میں گزر جائے، اور کسی بھی طرح سے نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے پہناوے سے، نہ ہماری خوراک سے، نہ ہمارے چال چلن سے کسی بھی طرح سے مدد نہ ہونے پائے۔ پالنے والے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے، انکا سمیع الدعوات، تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور تو ہی دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر اس کا ثواب تمام لا ولد فوت ہونے والے جوانوں، عورتوں کی روح کو ایصال فرمائے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔